یہ کائنات حیرتوں سے بھری پڑی ہے اور اس لامحدود کائنات کے اندر بے شمار راز پوشیدہ ہیں۔ کائنات نے اپنے اندر نہ جانے کتنے واقعات کی تاریخ کو قید کر رکھا ہے اور نہ جانے کتنے ہی ایسے مناظر ہیں جن پر اس کائنات نے ابھی تک پردہ ڈال رکھا ہے۔ انسان اپنی کوششوں سے جب ایک راز سے پردہ اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے 100 نئے راز آ جاتے ہیں اور انہی کی تلاش انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے اور نت نئے جہاں دریافت کرتا ہے۔ تخت بلقیس کا واقعہ بھی اگرچہ تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کافی پرانا ہے، لیکن اس کے اندر ماڈرن سائنس کا وہ راز چھپا ہے جس پر آج سائنس سب سے زیادہ تحقیق کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ مشہور واقعہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور پوچھنے پر کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے جس میں قیمتی پتھر، ہیرے، جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی آرائش و آرام کے سامان موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھ کر اسے سلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کی قوم کو توحید پر لانا چاہا۔ ہدہد یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس لے گیا۔ دراصل ملکہ بلقیس کی حکومت عرب کے جنوب میں یمن اور حبشہ کے علاقے پر تھی جہاں قوم سبا آباد تھے، اور ملکہ سبا کی ریاست نہایت ہی طاقتور، امیر اور خوشحال ریاست تھی۔ بہرحال جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان کا یہ خط ملا تو اس کے سرداروں نے بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے، تحائف اور غلام لونڈیاں بھیج دے، لیکن تحفوں سے لدا جب ملکہ کا یہ وفد یروشلم پہنچا تو حضرت سلیمان نے یہ سب واپس بھیج دیا اور یہ چیزیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ملکہ بلقیس اپنے لاکھوں لشکر کے ساتھ یروشلم کے لیے روانہ ہو گئی۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا دے؟ دربار میں موجود ایک عفریت جن نے کہا کہ میں اس تخت کو دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں، لیکن وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر اور سردار موجود تھے اور جن کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ انہوں نے کہا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا کر آپ کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان نے حکم دیا اور پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا وہ شاندار اور عظیم تخت آپ علیہ السلام کے سامنے پڑا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ آصف بن برخیہ کے پاس ایسا کون سا علم اور کون سی کتاب تھی جس کی مدد سے ایک سیکنڈ میں وہ تخت یمن سے یروشلم پہنچ گیا، جبکہ یمن سے یروشلم کا فاصلہ تقریباً 2500 کلومیٹر ہے؟ ان سوالات کا آسان ترین جواب تو یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس کا قانون اور اصول صرف ہم انسانوں پر ہی لاگو ہوتا ہے۔ خدا کی ذات کسی اصول یا قانون کی پابند نہیں ہے۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت و درکنار سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیارے کو بھی پلک جھپکتے ہی لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کروا سکتی ہے۔ لیکن اگر جدید سائنس کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس واقعے کا آج ایک معقول جواب ہے جو کہ عین اس واقعے کے مطابق ہے۔ سائنس کی دنیا میں ایسی چیزوں کو ٹیلی پورٹیشن کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اس طرح کے حیرت انگیز کام ممکن ہے۔ ٹیلی پورٹیشن دراصل کسی چیز کا ایک جگہ سے دور یا قریب کسی دوسرے مقام پر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سفر کا نام ہے۔ یہ عمل اتنا تیز ہے کہ ہم پلک جھپکنے سے پہلے ہی کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایئر 1935 میں دنیا کے بہترین فزسٹ البرٹ آئنسٹائن، پوڈالزو کی اور میٹل روزے نے ERP پیراڈاکس نامی ایک آرٹیکل لکھا۔ انہوں نے اس پیپر میں ہونے والے دریافت کو امپاسبل کا نام دیا اور پیپر کے آخر میں یہ جملہ لکھا، نہ سمجھ آنے والا عجیب عمل۔ دراصل آئنسٹائن اور ان دو بڑے سائنسدانوں نے اس پیراڈاکس میں یہ تھیوری دی کہ ایٹم کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو سکتا ہے، چاہے دونوں مقامات کے درمیان فاصلہ کروڑوں میل ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنی اس تھیوری کو امپاسبل کہہ کر مزید تحقیق کے لیے چھوڑ دیا۔ 1973 میں دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری سن کے سائنسدان جان بیل نے
اس امپاسبل ڈسکوری کو پاسبل کہا، لیکن بل کے مطابق پارٹیکلز کی یہ منتقلی روشنی کی رفتار سے 10,000 گنا زیادہ تیزی سے ہو رہی تھی، جو کسی کی بھی سمجھ سے باہر تھی۔ تقریباً 40 سالوں بعد چائنا نے سال 2016 میں کوئز نامی پروجیکٹ کو لانچ کیا، جس کی لاگت $100 ملین تھی۔ انہوں نے میسس نامی سیٹلائٹ کی مدد سے انسانی تاریخ میں پہلی بار 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک فوٹون کے پارٹیکل کو ٹیلی پورٹ کر دکھایا۔ کوانٹم دنیا کے اس ہلا کر رکھ دینے والی تحقیق نے بڑی بڑی لیبارٹریز میں تجربات کی رفتار دگنی کر دی۔ روشنی کی رفتار سے تیز ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کا پلک جھپکتے ہی پہنچ جانا آج ہمارے سامنے ممکن ہے، اور دنیا کی کئی لیبارٹریز میں اس پر کامیاب ایکسپیریمنٹ کیے جا چکے ہیں، لیکن زندہ جانداروں کو ٹیلی پورٹ کرنے میں سائنس اب تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس معزز وزیر اور سردار نے اتنے بڑے جسامت والے تخت کو یمن سے یوروشلم کیسے ٹیلی پورٹ کیا تھا، اس کی وضاحت بھی فی الحال کوانٹم ورلڈ کے ذریعے دینا مشکل ہے، کیونکہ بڑی چیزوں کو سائنس ٹیلی پورٹ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ٹیلی پورٹیشن کی یہ دریافت ابھی سائنس کے لیے بالکل نئی ہے، اور اس کی مزید گہرائیوں میں جانا ابھی باقی ہے۔ مختصر یہ کہ جدید سائنس کی بدولت آج ہم قرآن مجید میں بیان کردہ کئی ایسی باتیں اور واقعات کو ماضی کی بنسبت موجودہ دور میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور ہم پرانے والے وقت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے مثال حکمت و کاریگری کے اسرار مزید کھلتے جائیں گے۔